اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ وَهِيَ لِلْإِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ کما مر، وہ بھی معنی مع قلیلا كقوله تعالی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ تیسری قسم القسم الثالث فی الحروف کا بیان ہے، اس میں پہلی فصل حروف جارہ کے بارے میں ہے۔ حروف جارہ میں سے آپ نے من کے بارے میں کچھ پڑھا اس سے پہلے والے سبق میں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی الی اور حتی کے بارے میں اور با کے بارے میں کچھ پڑھاؤں گا، بغور سماعت کریں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے صدقے ہم کو اعلیٰ ترین کا علم نافع عطا فرمائے۔ وَإِلَىٰ وَهِيَ لِلْإِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ، اور الہ وہ انتہائے غایت کے لیے ہے۔ الہ اور وہ انتہائے غایت کے لیے ہے، کما مرہ جیسا کہ گزرا۔ الہ انتہا کے لیے آتا ہے، من ابتدا کے لیے آتا ہے، اور من وہاں آتا ہے جس کے مقابلہ میں الہ ہو۔ وہاں بتایا جا چکا کہ الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، اس لیے کہا کما مرہ جیسا کہ گزرا۔ وہ بمعنی مع قلیلا، اور الہ مع کے معنی میں کم ہے، یعنی الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے اور الہ مع کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن مع کے معنی میں اس کا آنا قلیل ہے، بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کا قولی تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک۔ تو یہاں الہ انتہائے غایت کے لیے آیا ہے، اور یہ مع کے معنی میں بھی ہے، دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ تو مع یہاں پہ الہ انتہائی غایت کے لیے ہے اور مع کے معنی میں بھی ہے۔ وَحَتَّى وَهِيَ مِثْلُ الہ، اور حتیٰ وہ الہ کی طرح ہے، یعنی جس طرح الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، اسی طرح حتیٰ بھی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ جیسے نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ، نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ، میں گزشتہ رات صبح تک سویا، گزشتہ رات صبح تک سویا۔ تو یہاں حتیٰ کس کے معنی میں ہے؟ انتہائی غایت کے لیے ہے نا۔ بمعنی مع کثیرا، اور حتیٰ مع کے معنی میں بکثرت آتا ہے، مع کے معنی میں بھی کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے قدم الحجاج حتی المشاة، حاجی آئے یہاں تک کہ پیادے، یہاں تک کہ پیادے یعنی پیدل کے ساتھ۔ یہاں حتیٰ مع کے معنی میں ہے، حتیٰ مع کے معنی میں کلام عرب میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا عَلَى الظَّاهِرِ، اور یہ حتیٰ داخل نہیں ہوتا ہے مگر اس میں ظاہر پر۔ فَلَا يُقَالُ حَتَّىٰ، تو حتیٰ نہیں کہا جائے گا، حتیٰ نہیں کہا جائے گا۔ یہ جو حتیٰ ہے جو الہ کے معنی میں آتا ہے اور مع کے معنی میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، اسی لیے حتیٰ ہو
نہیں کہا جائے گا، برخلاف الا کے۔ الا اس میں ظاہر اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے، مگر حتیٰ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن مبرد نحوی خلاف للمبرد، برخلاف مبرد نحوی کے، فن نحو کے ایک امام کا نام ہے مبرد، ان کا یہ ماننا ہے کہ حتیٰ جس طرح اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے اسی طرح اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبرد نحوی کے نزدیک۔ لیکن مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک جمہور کا قول چونکہ مختار پسندیدہ ہے، اسی لیے انہوں نے شاعر کے قول کو شاذ اور نادر کہہ کر رد کر دیا ہے۔ مبرد نحوی کے نزدیک حتیٰ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پر بھی۔ انہوں نے مبرد کے قول کے مطابق ایک شاعر کا شعر پیش کیا ہے اور اس نے یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ حتیٰ اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ شعر دیکھیے، ترجمہ کیا کہیں گے؟ فلا یقال حتیٰ ہو، حتیٰ ہو نہیں کہا جائے گا، برخلاف مبرد نحوی کے، وقول الشاعر، اور شاعر کا قول شعر، فلا واللہ لا یبقى اناس فتن حتیٰ کا یا ابن ابی زیاد۔ کیا مطلب؟ یعنی خدا کی قسم کوئی آدمی جوان باقی نہیں رہیں گے، خدا کی قسم، فلا واللہ تو خدا کی قسم کوئی آدمی جوان باقی نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ ابو زیاد کے بیٹے، یہاں تک کہ ابو زیاد کے بیٹے۔ کیا مطلب؟ مطلب شعر کا یہ ہے کہ زیاد کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ اپنی جوانی پر بہت مغرور تھا، بہت تکبر کیا کرتا تھا، تو شاعر نے قسم کھا کر کہا، قسم خدا کی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی آدمی زندہ نہ رہے گا اور نہ کوئی جوان، یہاں تک کہ ابو زیاد کے بیٹے عبداللہ دنیا کی زندگی پر مغرور مت ہو، اس لیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ عبداللہ یہ ابو زیاد کا بیٹا اپنی زندگی پر اپنی جوانی پر فخر کرتا تھا، تو شاعر نے یہ شعر اس کے حق میں پیش کیا۔ بہرحال یہاں بتانا یہ کہ فتن حتیٰ کا، شاعر نے حتیٰ کا کہا ہے، حتیٰ کی اضافت کاف ضمیر کی طرف کیا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حتیٰ اس میں ضمیر کی طرف، اس میں ضمیر پر داخل ہوتا ہے۔ یہ مبرد شاعر نے اس شعر کو اپنے موقف کے پر دلیل کے طور پر بیان کیا ہے، تو مصنف فرماتا ہے شاذ شاذ ہے، اس شعر میں حتیٰ کا دخول جو کاف ضمیر پر ہوا ہے شاذ ہے، اور آپ جانتے ہیں الشاذ کالمعدوم، شاذ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت نادر ہے، بہت کم ہے۔ بات پوری مکمل ہو گئی۔ وفی وہی علی ظرفیتی، انہی حروف جارہ میں سے تیسرا حرف حرف فی ہے، اور وہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے زید فی الدار والماء فی الکوز، یا کیا فی یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا مدخول ما قبل کا ظرف بن جاتا ہے، کبھی حقیقتاً کبھی حکماً۔ یہاں کئی مثال دیا، زید فی الدار الماء فی الکوز، تو زید فی الدار زید گھر میں ہے، الماء فی الکوز یعنی پانی پیالہ میں ہے، یہ حقیقتاً ہے، دار اور کوز یہ حقیقتاً ظرف بنا ہے، اور کبھی حکمن ہوتا ہے۔ حکمن کی مثال یہاں کتاب میں نہیں دیا، حاشیہ میں موجود، جیسے نظرت فی الکتاب، میں دیکھا کتاب میں، تو کتاب نظر کا حکمن ظرف ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح النجات فی الصدق، یعنی صدق، النجات فی الصدق، نجات صدق میں ہے، تو نجات صدق جو ہے نجات کا حکماً ظرف ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی معنی علی قلیلاً، اور یہ فی جو ظرفیت کے لیے آتا ہے یہ علی کے معنی میں کم آتا ہے، یہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے مگر کبھی علی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن علی کے معنی میں کم آتا ہے، جیسے فی نحو فی قول تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی کیا معنی ہو گیا؟ ہم ضرور میں لوگوں کو سولی دوں گا کھجور کے درخت کے تناؤ پر، البتہ ضرور میں لوگوں کو سولی دوں گا کھجور کے درخت کے تناؤ پر، تو یہاں جو فی جزء النخل میں فی ہے یہ علی کے معنی میں آیا ہے، کھجور کے درخت کے تناؤ میں نہیں بلکہ کھجور کے درخت کے تناؤ پر، بات ختم ہو گئی۔ والباء وہی للالصاق، اور با یہ الصاق کے لیے آتا ہے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، فی یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے اور علی کے معنی میں کبھی آتا ہے، جیسے کہ آپ نے مثال میں پڑھا، یہ فی کبھی مع کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ادخلوا فی امم، معنی ہے اے مع امم، امتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور یہ فی کبھی تعلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فی ما اخذتم فیہ عذاب عظیم، جی یہاں پہ فی تعلیل کے لیے آتا ہے، جس کو یہ کتاب میں نہیں بیان کیا۔ والباء وہی للالصاق، اور با و الصاق کے لیے آتا ہے۔ با کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے۔ پانچویں قسم حرف جر کی با ہے، وہ کبھی زائد ہوتا ہے کبھی غیر زائد ہوتا ہے۔ غیر زائد متعدد معنیوں کے لیے آتا ہے، کئی ایک معنی کے لیے آتا ہے، ابھی آپ پڑھیں گے، انہی میں سے ایک معنی الصاق۔ الصاق کس کو کہتے ہیں؟ الصاق کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ متصل ہونا۔ الصاق کا معنی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ متصل ہونا، یعنی اپنے مدخول کے ساتھ کسی شے کے چمٹنے کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، چمٹنے کا فائدہ الصاق۔ اور یاد رکھیے وہ الصاق کبھی حقیقتاً ہوتا ہے کبھی مجازاً، جی حقیقتاً جیسے بہ داء میں اس کے ساتھ بیماری ہے، بیماری اس کے ساتھ چمٹ گئی حقیقتاً، اور مجازاً جیسے مثال خود کتاب میں ہے مررت بزید، میں گزرا، مررت بزید میں گزرا زید کے پاس، یعنی میرا گزرنا ایسی جگہ سے متصل ہے کہ اس سے زید قریب ہے، میرا گزرنا ایسی جگہ سے متصل ہے جس جگہ کے زید قریب ہے۔ مررت بزید اے التصقا مروری بموضع یقرب منہ زید، میرا گزرنا ایسی جگہ سے متصل ہے جس کے قریب زید ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ با جو ہے کبھی زائد ہوتا ہے کبھی غیر زائد، اگر زائد نہ ہو تو اس کے کئی ایک معنی ہے، ان میں سے ایک معنی الصاق۔ وَلِلْإِسْتِعَانَةِ، اور دوسرا معنی استعانت۔ استعانت کا معنی ہے مدد، مدد لینا۔ مثال جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا، تو کتبت بالقلم میں جو با ہے وہ استعانت کے لیے۔ وقد یکون للتعلیل، اور یہی با کبھی تعلیل کے لیے آتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے۔ کقول تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم لوگوں نے اپنے نفسوں پر اپنے آپ پر ظلم کیا
बछड़े को माबूद बनाने के सबब। यहाँ भी इत्तिखाज़िकुमुल इज़्ला में बा जो है ये इल्लत के लिए, सबब के लिए। तुम लोगों ने अपने जानों पर जुल्म किया, जानों पर जुल्म करने का सबब क्या बना? बछड़े को माबूद बनाना। वलिल मुसाहबती, और यही बा मुसाहिबत के लिए आता है। मुसाहिबत का माना साथ। का खरजा ज़ैदुन बिअशीरती, नीचे लिखा है मा कबीलती, ज़ैद निकला अपने कबीले के साथ। तो बिअशीरती में जो बा है वो मुसाहिबत के लिए। वलिल मुकाबिलती, और यही बा कभी मुकाबला के माना में आता है। जैसे बिअतु हाज़ा बिज़ाका, मैंने इसको बेचा उसके मुकाबले में, मैंने इसको बेचा उसके बदले में, उसके मुकाबला में। तो मुकाबला के लिए भी ये बा आता है। वली तादिया, और तादिया के लिए, तादिया का मतलब यानी लाजिम को मुतअद्दी बनाने के लिए। जैसे ज़हबतु बि ज़ैदिन, मैं गया ज़ैद के साथ। तो ये बि ज़ैदिन में जो बा है वो तादिया के लिए है। ये ज़हबा फिल जो लाजिम है उसको मुतअद्दी बना दिया है। वली ज़रफ़ियती, और ज़रफ़ियत के लिए। जैसे जलस्तु बिल मस्जिदी, मैं बैठा मस्जिद में। समझ रहे हैं? यहाँ बा ज़रफ़ियत के लिए है, यानी बा का मदखुल यहाँ ज़र्फ़ है। मैं बैठा मस्जिद में। वह ज़ाइदतुन क़यासन, और बा ज़ायदा होता है क़यासन। फ़ी ख़बरी नफ़ी की, नफ़ी की ख़बर में, नफ़ी की ख़बर में अगर बा दाखिल हो तो वो बा ज़ायद होता है, उसका कोई माना नहीं होता है। क़यासन, क़यासन का मतलब तकाज़ा, अक्ल का तकाज़ा यही है कि वो बा ज़ायदा हो। जी, जैसे मा ज़ैदुन बिक़ाइमिन, मा हरफ़ नफ़ी है, ज़ैद मुब्तदा है, अभी कायमिन में कायम खबर है, उस पर जो बा है वो ज़ायद है। और नीचे एक मिसाल दिया वलैसा अमरुन बिक़ाइदिन, और अम्र कायद नहीं है। या लैसा नफ़ी है, अम्र मुब्तदा, कायद खबर, बा ज़ायद है। वह फिल इस्तिफ़हाम, और ये बा ज़ायद होता है इस्तिफ़हाम में। जी, हर जुमला इस्तिफ़हामिया में बा हो तो वो बा ज़ायद होता है। जैसे हल ज़ैदुन बिक़ाइमिन, क्या ज़ैद खड़ा है? यहाँ हल इस्तिफ़हाम के लिए, ज़ैद मुब्तदा, कायम खबर, अब बा जो है वो ज़ायद है। व सिमाअन फिल मरफ़ूई, यही बा ज़ायद होता है क़यासन, कहाँ पे? हरफ़ नफ़ी के बाद और इस्तिफ़हाम में, और सिमाअन मरफ़ू में। ये बा जो क़यासन ज़ायद होता है उन जगहों में आप पढ़े, ये समाई तौर पर भी ज़ायद होता है। लिखा है फिल मरफ़ूई, मरफ़ू में। जैसे बी हस्बी का ज़ैदुन, यानी हस्बु का ज़ैदुन। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, ऐ कफ़ल्लाहु। तो या भी हस्बी का ज़ैदुन में असल इबारत क्या है? हस्बु का ज़ैदुन, बा भी हस्बी का में ज़ायद है। ठीक है, हस्बु का में जो बा है वो बा ज़ायद है, और यहाँ मरफ़ू में है बा ज़ायद। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, यानी असल में कफ़ल्लाहु। यहाँ भी बिल्ला में जो बा है वो ज़ायद है। क्या समझो इसको? सिमाअन बा ज़ायद होता है मरफ़ू में, बिहस्बी का ज़ैदुन में, हस्बु का, या हस्बु का मुब्तदा है, ज़ैद खबर है, या हस्बु का में बा ज़ायद है। कफ़ा बिल्लाहि शहीदन में बिल्ला कफ़ल्लाहु है, तो अल्लाह पर बा ज़ायद है, इसमें जलालत मरफ़ू है, फ़ाइल वाक़े है। वह फिल मनसूबी, और बा ज़ायद होता है मनसूब में। जैसे अलक़ा बियदी, ऐ अलक़ा यदहू। यहाँ पे जो बा ज़ायद है वो किस पर ज़ायद है? मनसूब में। जी,
ڈالا اس نے اپنے ہاتھ، ڈالا اس نے اپنے ہاتھ، تو یہاں با منصوب میں زائد ہے، کیونکہ یدہ مفعول بہ ہے نا، مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اس پر با زائد ہے، تو با قیاساً زائد ہوتا ہے اور سماعاً بھی زائد ہوتا ہے۔ سماعاً مرفوع میں کبھی زائد ہوتا ہے اور منصوب میں کبھی زائد ہوتا ہے۔ چلو واللام وہی للاختصاص، اس کو کل پڑھیں گے، آج اتنا ہی یاد کیجیے اور مجھ حقیر کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔